بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، ایک شخص کو صبح 6 بجے مساج کی خواہش مہنگی پڑ گئی، 25,000 درہم لوٹ لیے گئے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں ایک شخص کے لیے صبح 6 بجے مساج کروانے کی خواہش ایک برے خواب کی طرح ثابت ہوئی۔ مساج کے دھوکے میں 2 خواتین کے ہتھے چڑھنے والے شخص سے خواتین نے 25,600 درہم لوٹ لیے۔ دبئی کی ابتدائی عدالت کے ریکارڈ کے مطابق 2 نائجیرین خواتین نے سوشل میڈیا پر ایک خوبصورت خاتون کی تصویر استعمال کرتے ہوئے مساج سروس کی پوسٹ لگائی۔ متاثرہ شخص اس تصویر کو دیکھتے ہی مساج کروانے پہنچ گیا۔ متاثرہ شخص سوشل میڈیا پوسٹ دیکھنے کے بعد گزشتہ جون کی ایک صبح 6 بجے اس پوسٹ پر دیے گئے پتے پر پہنچ گیا، لیکن جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو 2 خواتین نے اس پر حملہ کر دیا۔ ریکارڈ کے مطابق اماراتی پولیس اہلکار نے بتایا کہ متاثرہ شخص نے اسے بتایا کہ 2 مدعی علیہان نے اسے باندھ دیا اور اس سے کریڈٹ کارڈ اور اس کے پاس ورڈز مانگے، جس پر اس نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب خواتین نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے مارنے کی دھمکی دی تو اس نے پاس ورڈز دے دیے، جس کے بعد خواتین نے اس کے پرس میں سے 600 درہم اور اس کے کریڈٹ کارڈ نکال لیے۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں دیکھا گیا کہ دونوں خواتین رات 3 بجے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں، جبکہ متاثرہ شخص صبح 6 بجے اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اس شخص کے اندر داخل ہونے کے بعد 15 منٹوں میں ایک خاتون ماسک پہنے باہر آئی اور اس نے اے ٹی ایم سے 25,000 درہم نکلوائے۔ دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں خواتین اپنی رہائش گاہ بدلتی رہتی تھیں اور مصنوعی بالوں کا استعمال کرتی تھیں۔ تاہم پبلک پراسیکیوشن نے دونوں مدعی علیہان پر چوری اور متاثرہ شخص کو اپارٹمنٹ میں یرغمال بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ مقدمے کی اگلی پیشی 14 مارچ کو ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ کرونا وائرس، راس الخیمہ میں شادی ہال بند کر دیے گئے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ راس الخیمہ حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امارات بھر میں شادی ہال اور دیگر تقریبات کے لیے استعمال ہونے والے ہالز بند کر دیے ہیں۔ راس الخیمہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں 10 فروری سے امارات بھر میں شادی اور ایونٹ ہال بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ پابندی 5 مارچ تک جاری رہے گی۔ حکام کی جانب سے یہ فیصلہ کرونا کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ آج صبح راس الخیمہ حکام کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ نئے ایس او پیز کے تحت سماجی فیملی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد کے شرکت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ جنازوں میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد کی شرکت کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ عوامی مقامات پر تمام افراد کو ایک دوسرے سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، ایکسچینج کمپنی نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر 5,04,000 درہم جرمانہ عائد کر دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اینٹی منی لانڈرنگ AML کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ایک ایکسچینج کمپنی پر مالی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ انسداد، منی لانڈرنگ کی خلاف ورزی اور دہشت گردی اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی اعانت کرنے پر ریگولیٹری نے ایکسچینج ہاؤس پر 5,04,000 درہم جرمانہ کیا۔ ایکسچینج ہاؤس میں انسداد، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت AML CFT کی تعمیل کا فریم ورک کمزور ہے۔ بدھ کو ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل بینک نے ایکسچینج ہاؤس کی ناقص تعمیل کی تاریخ کو مد نظر رکھا اور 5,04,000 درہم کی مالی پابندی عائد کی ہے۔ 31 جنوری کو سینٹرل بینک نے 2019 کے آخر تک اپنے AML اور پابندیوں کی تعمیل کے فریم ورک کے بارے میں مناسب سطح پر تعمیل حاصل کرنے میں ان کی ناکامیوں کے لیے 11 بینکوں پر 45.75 ملین جرمانہ عائد کیا۔
मुत्तहिदा अरब अमारात की एक्सचेंज हाउस की निगरान अथॉरिटी की हैसियत से सेंट्रल बैंक ने कहा कि वो तमाम एक्सचेंज हाउसेज को मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन और मियारात की पाबंदी करने को यकीनी बनाता है ताकि लेन देन की शफाफियत और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अल ऐन में फूड सेफ्टी की दोबारा खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। हुक्काम ने ऐलान किया है कि खुराक के हिफ़्ज़ान सेहत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर अल ऐन शहर का एक मशहूर रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है। अथॉरिटी ने कहा है कि रेस्टोरेंट में कसरत से हाई रिस्क अशिया की मौजूदगी पाई गई, जिनके बारे में मालिकान की जानिब से इन अशिया के बारे में कोई ज़रूरी इस्लाही इक़दाम उठाने की संजीदा कोशिशों के हवाले से सफाई देने के लिए कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर्स ने खाने की हैंडलिंग और तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक 3 इंतबाहात जारी किए थे। इस सहूलत के बारे में ऑपरेटर्स को बार बार हवाला देने के बावजूद मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया, जिससे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ख़राब सूरत हाल की वजह से सारिफ़ीन की सेहत को ख़तरा लायक था। अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि इंतज़ामी बंदिश आर्डर उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त नहीं किया जाता। ओहदेदारों ने कहा कि वो ये यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से निगरानी के किरदार को निभाते हैं कि तमाम इदारे खुराक की हिफाजत की ज़रूरियात पर अमल पैरा हों। ओहदेदारों ने बताया, खाने की हिफाजत के तमाम तकाज़ों पर अमल के लिए फूड सेफ्टी मुआयना करने वाली टीमों के ज़रिए खाने पीने की तमाम दुकानें वक्तन फ़वक्तन मुआयना कर सकती हैं। फूड सेफ्टी की टीम ने आवाम से अपील की है कि वो खुरोनोश की दुकानों में पाई जाने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला दें, या जब खाने की मसनूआत के मदरजात के बारे में शक हो तो अबूज़ैबी हुकूमत के टोल फ्री नंबर 800555 पर रिपोर्ट करें ताकि मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।